فخر عرب و عجم جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اب سب جماعت کو، پیارے بھائیوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آیہ کریمہ بنی اسرائیل میں سے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ مفہوم اور گفتگو بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں خوش نصیب بنایا، اللہ پاک نے ہمیں سب بندوں میں سے چنا رمضان المقدس کے لیے۔ ویسے تو مخلوق کائنات بھری پڑی ہے بندوں سے، لیکن جسے چاہتا ہے اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا مقصود ہوتا، اگر پیارے نبی کی امت کو عذاب دینا رب کو مقصود ہوتا تو رب تعالیٰ اس امت میں رمضان عنایت نہ کرتا۔ اللہ اکبر، اس امت کو تحفے طور پہ رمضان نہ دیتا، یا سورہ قل هو اللہ احد یہ نہ اتارتا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ رمضان دے کر اور سورہ قل هو اللہ احد اتار کر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے نبی کے صدقے میں تمام گناہ گاروں کو بخش دوں گا۔ جو رمضان کا قدر کریں گے، ماہ رمضان کے 30 روزے رکھیں گے، ماہ مقدس کی قدر بھی کریں گے، یعنی تراویح بھی پڑھیں گے، نفلی عبادات بھی کریں گے، فرض بھی پورے پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے بھلے پھر کیوں نہ گناہ گار ہو، میرے سامنے تو کوئی بھی چیز مانے نہیں رکھتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، تو میں اگر بخشنا چاہوں تو بخش سکتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے، اگر نہ بخشوں تو ساری عمر کی نمازوں کو بھی رد کر سکتا ہوں۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اور یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ جو کہتے ہیں کہ چلو بھائی ایک روزہ چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض اوقات بندے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ باقی سارے روزے میں نے رکھے ہیں، 2 نہیں رکھے۔ اب بھائی کیوں نہیں رکھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تو کوئی خاص نہیں تھی، لیکن یہ کام کرنا تھا مجھے، اس کام کی وجہ سے میں نے روزوں کو چھوڑ دیا۔ کوئی شرعی عذر نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، وہ تندرست تھا، مسافر نہیں تھا، وہ مقیم تھا، اپنے گھر پر تھا، لیکن پھر بھی تندرستی کے ہونے کے باوجود اور مقیم ہونے کے باوجود اس نے روزہ چھوڑا، تو چاہے وہ سال بھر کے روزے رکھے، سال بھر کے روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے، لیکن اس ایک روزے کا بھی وہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا جو اس نے خامخواہ روزہ چھوڑا۔ کوئی وجہ نہیں تھی، ایسے چھوڑ دیا۔ اس کے لیے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث زمانے بھر کے روزے رکھے، پوری زندگی روزے رکھے، لیکن جو ایک روزہ چھوڑا ہے ماہ مقدس کا، وہ پھر آئندہ ان کی نصیب میں نہیں آئے گا، مقدر میں نہیں آئے گا۔ پتہ چلا ایک روزہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، ماہ مقدس کا روزہ۔ میرے پیارے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں،
ان میں سے ایک مخصوص دروازہ، خاص دروازہ ہے، وہ روزے داروں کے لیے ہی دروازہ بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازہ وہ خاص روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور اس کا نام ہوگا ریان۔ سبحان اللہ۔ تو خوش نصیبو اللہ کے بندو، جو شخص روزے رکھتا ہے وہ تو پھر بڑے مقدر والا ہے، بڑا خوش نصیب شخص ہے، کیونکہ ماہ مقدس کی تکریم کرتا ہے، ماہ مقدس کی عزت کرتا ہے۔ عزت یہی ہے کہ وہ بندہ روزے دار رہے، رات کو بندہ تراویح پڑھے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، یہی ادب ہے ماہ مقدس کا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آگے میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، ڈھال۔ جس طرح کہ جنگوں میں یہ ڈھال استعمال ہوتی ہے، ڈھال اس کو کہتے ہیں، کوئی بھی اگر دشمن کی طرف سے کوئی تیر چلائے نا تو وہ سامنے دے دیتے ہیں، سامنے، یعنی جو بھی لگتا ہے اس کو تیر لگتے ہیں، تلواریں بھی، اس کو انسان کو چوٹ نہیں پہنچتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم اور آپ کے بیچ میں ڈھال بنے گا۔ یہ بعد میں پتا چلے گا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کا قدر کیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، میرے آقا فرماتے ہیں روزہ، ویسے دیکھو نا، زکوٰۃ ہر مسلمان صاحب نصاب پر فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہر مسلمان، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزے فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو وہ زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بدن کی زکوٰۃ یہی ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، بدن کی زکوٰۃ، جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں، یہی بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اور دن کو روزہ رکھیں، اپنے کام بھی کریں، پھر پتہ چلتا ہے نا روزے کا۔ ایسے روزہ رکھ کے سو جائیں وہ بھی ٹھیک ہے، عبادت میں شمار ہے، لیکن اصل تو وہ مزدور جانے جو روزہ رکھ کے مزدوری کرتے ہیں، بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایک طرف وہ طبقہ ہے، پیسے بھی جام ہے، دولت بھی جام ہے، عیش و عشرت بھی ہے، ایسیاں بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، کھانے کا 1000 طعام فریزر میں پڑے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، پیاس کو مطلب نہیں برداشت کر سکتا، وہ تندرست ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، جو سارا دن بچوں کے لیے کماتے ہیں بیچارے، وہ روزہ رکھ کر کماتے ہیں۔ اس لیے تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دگنا ثواب ہے، دگنا ثواب ہے۔ تو میرے پیارے میں روزہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے، روزے دار بندے بھی بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اس لیے تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیے، وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی بو جو ہوتی ہے، بو، اللہ اکبر، روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جسے دنیا دار ناپسند کرتے ہیں، لیکن رب کے نزدیک وہ کتنی پسند ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ مشک سے زیادہ رب اس کو پسند کرتا ہے، مشک سے زیادہ۔ جو خشکی کی وجہ سے بندے کی منہ میں بدبو آ جاتی ہے، بو آ جاتی ہے، سمیل آ جاتی ہے، تو لیکن روزے دار کی سمیل اور وہ بو جو ہے رب تعالی اتنا پسند کرتا، مشک سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں تو پھر وہ یہ بو اتنی پسند ہے تو پھر وہ بندہ کتنا پسند ہوگا جس نے 30 روزے رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم آج سے یہ تہیہ کریں گے، وعدہ کریں گے اپنے رب کے ساتھ، دل میں وعدہ کریں گے، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اے اللہ تو جانتا ہے ہمیں، ہماری عبادتوں سے واقف ہے تو، اور ہمارے سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے تو۔ اگر ہم روزے نہیں رکھے، آج کے بعد یہاں بیٹھ کے رب سے وعدہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو تندرستی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہم پورے روزے رکھیں گے۔ اور حدیث پاک میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو افطار کرانے والا بندہ ہوتا ہے، جو لوگوں کو افطار کراتا ہے، روزہ افطار کراتا ہے، کتنی بڑی شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ، روزہ افطار کرانا بڑا ثواب ہے۔ یتیموں کو کھانا کھلایا کرو، مساکین کو گھر جا لے کے گھر وہاں بٹھا کے کھانا کھلایا کرو، روزہ چھڑوایا کرو، بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا کبھی رد نہیں ہوتی، 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سنیے گا، 3 بند، ہمارا یقین کامل ہے حضور کی حدیث پہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 ایسے بندے ہیں۔ ایک تو روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جب وہ بیٹھتا ہے افطار کے وقت، کھانا سامنے ہوتا ہے پھر بھی تسبیح جاری رکھتا ہے، قسم قسم کے طعام کھانے سامنے ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوتا ہے رب کی رضا کے لیے۔ نہیں تو وہ چوری بھی کھا سکتا ہے، اس کے سامنے کون سے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، چھپ کے وہ پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ رب کی رضا چاہتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا وہ میری رضا کے لیے عبادت کر کے بیٹھا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کر کے بیٹھا ہے، تو میں جب بھی وہ دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول فرمانے والا ہوں۔ افطار کا وقت خاص کر قبولیت کا وقت ہے، جو کہ بد نصیبی سے ہم وہاں وہ وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کبھی کھانوں کے چکروں میں، کبھی کوئی چیز، کوئی پانی بنانے میں، کوئی فلاں۔ بھائی یہ وقت ضائع نہ کریں،